السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری میں کتاب العلم ہم پڑھ رہے تھے، یعنی علم کے باب، علم کی کتاب، اور اس میں حدیث نمبر 124 ہم نے پڑھنی تھی۔ اس کا ٹاپک ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہوگا عربی حدیث کے ٹیکسٹ کے بعد، باب السؤال والفتیہ عند رمی الجمار۔ رمی جمار، یہ رمی جو بھی کرتے رہے ہیں جنہوں نے حج کیا انہیں پتہ ہی ہوگا، رمی کا مطلب ہوتا ہے رمی الجمار یعنی پتھر پھینکنا۔ حج میں پتھر پھینکنے کے وقت بھی مسئلہ پوچھنا جائز ہے۔ السؤال و فتیہ، سوال کرنا اور فتویٰ پوچھنا کسی بات کے بارے میں، یعنی کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو رمی جمار ہے حج کا ایک رکن ہے، اور یہ کوئی نماز کی طرح نہیں ہے کہ اس میں آپ سوال جواب نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں پر ہی اگر کوئی آپ سے پوچھے تو اس کو آپ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمۃ عن الزہری عن عیسیٰ ابن طلحہ عن عبد اللہ ابن عمرو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرۃ وہو یسأل فقال۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد العزیز بن ابی سلمہ نے زہری کے واسطے سے روایت کیا، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمی جمار کے وقت دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا، وہو یسأل، ان سے سوال کیا جا رہا تھا۔ فقالا، تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فقال رجل، تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نحرت قبل ان ارمیہ، میں نے قربانی کر لی اس سے پہلے کہ میں رمی کرتا، رمی سے پہلے میں نے قربانی کر لی۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارمی ولا حرج، رمی اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ قال آخر، تو دوسرے نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلقت قبل ان انحرا، میں نے حلق کروا لیا یعنی بال منڈوا لیے اس سے پہلے کہ میں قربانی کرتا۔ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انحر ولا حرج، قربانی اب کر لو اور کوئی حرج نہیں۔ فما سئل عن شیء قدم ولا اخر الا قالا، تو جو کچھ بھی کسی چیز کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پوچھا گیا، قدیمہ جو پہلے کر لی گئی، قدم سے آگے بڑھتے ہیں نا، اخر ولا اخرا، یہاں پھر اس کو پیچھے کر لیا گیا، الا قالا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جواب دیا، فرمایا افعل، کر لے، یعنی اب کر لو، ولا حرج، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو باب جو ہے وہ تو دراصل علم کے بارے میں آ رہا ہے نا، تو لیکن حج کے اوقات میں یہ سوالات کیے گئے ہیں، تو بنیادی طور پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ علم کی کوئی بات ایسے وقت میں پوچھی جا سکتی ہے جبکہ آپ عبادت کا کوئی رکن ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلا اور آخری حج ہی کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ تم میں موجود نہ ہوں، مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو اس لیے جس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سوال کیا گیا آپ ساتھ ساتھ جواب دے رہے ہیں، اور اس سے ہمارے لیے بڑی سہولت ہوگی، کیونکہ جتنی بھی تعلیم حاصل کرے انسان، خاص طور پر کسی ایسے رکن عبادت کے بارے میں جو اس کو بار بار زندگی میں پیش نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے بھی حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، تو باوجود بہت کچھ پڑھ کے جانے کے بھی جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو اس وقت انسان کو بہت سارے کویسچنز آ جاتے ہیں، اور اسی لیے الحمدللہ اس وقت وہاں پر فتاویٰ بھی موجود ہوتے ہیں، ان کا جو ہے نمبر بھی آ رہا ہوتا ہے جو ہی آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ، میرا خیال ہے طواف کے حرم میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مفتی حضرات سم ٹائمز میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے وہ نمبر بھی دیے ہوتے ہیں، جو اب تو اتنا آسان ہے کہ اگر آپ موبائل کو اس کے سامنے کرو تو وہ فوراً ہی آپ کو اس ویب سائٹ پہ یا اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ جو کام آپ اس وقت کر رہے ہیں وہ اس وقت ہی آپ کو پیش آنا ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے تو دم بھی واجب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس دن جو یہ دراصل یوم النحر کی بات ہو رہی ہے، 10 ذوالحجہ کی،
اور یہ ہمارے ٹاپک سے اس وقت ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ویسے آپ کو بتا دوں کہ اس دن 4 کام کرنے ہیں جو کہ ترتیب سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ رمی جمرات ہے، اس کے بعد حلق ہے، اس کے بعد قربانی ہے، شاید پھر حلق ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا طواف زیارہ ہے۔ لیکن الحمدللہ اگر تو اس کو فالو کر لیں تو مسنون ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہمارے سامنے حدیث اس لیے لائی گئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ قیامت تک اتنی ہی وہاں پر آبادی اب ہو جائے گی کہ بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ رمی کر کے آئیں تو آپ کو حلق کے لیے کوئی مل جائے اور آپ ٹائم پہ حلق کرا لیں۔ اور اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے، قربانی اب ہم نے خود نہیں کرنی ہوتی، ہم نے فون کال کرنی ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ قربانی کی طرف سے آپ کو اوکے کا سائن نہ آئے اور آپ حلق بھی نہیں کروایا ابھی یا جو بھی، تو اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو آخری رکن اس دن جو ہے طواف الزیارہ کا ہے، اس کے لیے بھی میں بڑی حیران ہوئی کہ میرے خیال سے وہ اس دن ہی رکن تھا، اور یعنی وہ حج کی مشقت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے 10 ذو الحجہ کی کہ یہ سارے افعال آگے پیچھے کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے مکہ جا کر، منی سے مکہ جا کر طواف زیارہ اور سعی کرنی ہے حج تمتع والوں نے، تو اور اسی دن واپس منی میں بھی پلٹنا ہے، رات آپ نے مکہ میں نہیں گزارنی۔ لیکن اب اتنی وہ انہوں نے یہ بھی سہولت کر دی ہے کہ یہ بھی اور یہ فتاویٰ جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ہی نکالے گئے ہیں کہ آپ 10 کو نہیں کر سکتے طواف زیارہ، جیسے کچھ خواتین ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں تو وہ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دین میں ہمارے ریلیکسیشن ہے الحمدللہ، تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چل گئی، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ علم سیکھ کے جا رہے ہیں کہ اس ترتیب سے یہ سارے اعمال کرنے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو کوئی اور ترتیب سے کرتا ہوا نظر آئے تو آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ گئی، لا حرج، آپ سب کو کہہ رہے ہیں لا حرج، کوئی حرج نہیں اس میں۔ پھر ہے حدیث نمبر 125، حدثنا قیس ابن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش سلیمان عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خرب المدینۃ وهو یتوکأ علی اسیب معه۔ اور یہ جو حدیث ہے باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرمانا کہ تم کو علم میں سے تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ اور حدیث ہے کہ ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا، ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، ہم سے اعمش نے بیان کیا جس کا نام سلیمان بن مہران ہے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا ایک بار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈروں یا کھیتوں میں چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھڑی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی ٹیکا لگاتے جاتے تھے، یا توقع آ رہا نا، تکیہ لگانا، یعنی آپ اس پر جیسے سہارا لے کر چل رہے تھے۔ فمر بنفر من الیہودی، تو گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں چند یہودی، یعنی چند یہودیوں پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ فقال بعضهم لبعض، تو ان میں سے بعض سے کہنے لگے، بعض سے کہنے لگے سلوہ عن الروح، ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا لا تسألوہ لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ، ان میں سے اب بعض کہنے لگے کہ مت پوچھو، ایسا نہ ہو وہ کوئی ایسی بات کریں جو تمہیں بری معلوم ہو، تکرہونہ، تم اس سے کراہت کرو، یعنی تمہیں وہ اچھی نہ لگے۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا لنسألنہ، ہم تو ضرور ان سے سوال کریں گے۔ فقام رجل منہم، تو ایک آدمی ان میں سے کھڑا ہوا، یعنی یہودیوں میں سے، فقال یا ابا القاسم، اور کہنے لگا اے ابا قاسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے نہیں تھے کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں تھے اس بات کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مر روح کیا ہے؟ فسکت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فقلت، تو میں نے کہا انہ یوحی الیہ، بے شک آپ پر یعنی فقلت، تو میں نے کہا، یعنی وہ سمجھ گئے کہ آپ پر وحی اتری ہے۔ فقمت، اور میں کھڑا ہو گیا۔ فلما انجل عنہ، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حالت جاتی رہی، یعنی وحی کے نازل ہونے کی، اور آپ یہ جانتے ہیں نا پیچھے ہم پڑھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ ایک بوجھ کی صورت میں ہوتی تھی، سم ٹائمز سردیوں کے موسم میں بھی پسینے کی حالت ہو جاتی، تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی آیت پڑھی
یعنی اے پیغمبر وہ تجھ سے روح کو پوچھتے ہیں، یعنی روح کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ روح میرے مالک کا حکم ہے اور ان لوگوں کو تھوڑا ہی علم ملا ہے۔ قال الاعمش ہی کذا فی قراءتنا، کہ ہم نے اس آیت کو یوں ہی پڑھا ہے وما اوتو، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن میں اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وما اوتیتو اوتیتم من العلم الا قلیلا، قرآن میں اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم کو تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے، تو کتاب العلم میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سا علم ایسا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں وہ علم حاصل ہو جائے تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہمیں وہ صلاحیت ہی نہیں دی گئی کہ ہم اس کو حاصل کریں، یعنی ہمیں وہ، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے کوئی میڈیکل کا طالب علم ہے نا، وہ میڈیکل میں بچپن میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ پورے ایک پروسیجر سے نہیں گزرتا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن روح کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنا سر بھی پٹکتے رہیں تو ہمیں اس کا علم حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا علم دیا ہی ہم کو تھوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہودی آپس میں بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان سے اس بارے میں سوال پوچھیں کہ نہ پوچھیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال پوچھیں گے اور اگر یہ روح کی کچھ حقیقت بیان کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، یہ حکیم ہیں یا فلاسفر ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں غیب کے بارے میں جتنا علم دیا گیا ہم اسی پر ایمان لے آتے ہیں، اور موت کی حقیقت کیا ہے، عالم برزخ کیا ہے، وہاں پر ہم پہنچے نہیں، نہ ہمیں علم دیا گیا، نہ ہم جانتے ہیں کہ روح کیسی چیز ہے، وہ ایک لطیف سی چیز ہے، وہ جسم میں آتی ہے تو ہمارا جسم و روح کا تعلق بحال ہوتا ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن رات کو وہی روح ہم سے نکل جاتی ہے اور ہم یعنی کہ مدہوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جو چیز ہے وہ ہم سے نکال لی جائے گی موت کے وقت اور واپس نہیں پلٹائی جائے گی، تو ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنسدانوں نے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی کہ جسم کا اور روح کا وزن کیا گیا، اور جس وقت روح پرواز کی اس وقت انہوں نے فوراً اس آدمی کا وزن کیا تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ کیا، اور اس طرح فلاسفرز بھی اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ وحی کی بنیاد نہیں ہوتی، اپنے سے ہی کہتے رہتے ہیں۔ تو یہودیوں میں سے بعض نے یہ کہا کہ اگر یہ اس کی کچھ حقیقت بیان کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حکیم ہیں یا وہ اپنے سے ہی باتیں کر رہے ہیں، اور کیونکہ یعنی وہ جان جائیں گے پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ تمام پیغمبروں نے روح کی حقیقت اللہ ہی پر رکھی ہے۔ اس پر دوسرے یہودیوں نے پوچھنے سے منع کیا اور کہا کہ ممکن ہے وہ بھی اور پیغمبروں کی طرح روح کی حقیقت بیان نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے باقی نبیوں نے نہیں کی، پیغمبروں نے نہیں کی، یہ بھی نہیں کریں گے اور اس کا علم اللہ پر رکھیں گے، تو یہ تو ان کی رسالت کا ایک دوسرا ثبوت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پیغمبری کا ایک ثبوت، اور اس کو تم پسند نہیں کرو گے، تکرہونہ آ رہا ہے نا پیچھے، تو لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہی کیا کہ باوجود اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو سورہ بنی اسرائیل کی یعنی مشہور قرأت آپ پڑھتے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود بھی اتنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی صداقت ثابت ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور باقی جو علم کے بارے میں جو ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں نامحسوس ہیں، ہم ان کو نہیں جان سکتے، ان کی حقیقت نہیں جانتے، تو اس کے باوجود بھی ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر انسان انہی باتوں پر ہی سوچنا شروع کر دے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں نا کہ ہر چیز کو اس کی تسبیح اور اس کا جو عمل ہے وہ وہی کر دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھی کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے زندگی میں، وہ وہی کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ گائے کو پتہ ہے اس نے دودھ دینا ہے اور مطیع ہونا ہے انسانوں کا، یا اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کتے نے اگر کبھی دریا نہ بھی دیکھا ہو لیکن جب وہ پانی دیکھے تو اس میں جاتے ہی تیرنے لگتا ہے، لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ وہ جب تک سیکھے گا نہیں اس کو تیراکی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مرغی کے بچے ہیں، باقی جانوروں کے بچے ہیں، اٹھتے ہی تھن منہ میں لیتے ہیں اور دودھ پینے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، لیکن انسان کے بچے کو ان سب چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اس میں جتنا بھی غور و فکر کرے وہ قرآن کی اسی بات پر پہنچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 126 ہے، حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسودی قال قال لی ابن زبیری کانت عائشہ تسر الیک کثیرا
اور اس میں جو باب ہے وہ پہلے دیکھ لیتے. باب من ترک بعد الاختیاری مخافت ان یکثر فہم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ. اس بات کے بارے میں کہ کوئی شخص بعض باتوں کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں لوگ اپنی کم فہمی یعنی کم سمجھ نا سمجھی کی وجہ سے اس سے زیادہ سخت یعنی ناجائز باتوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. مثلاً بہت سی باتیں ایسی ہیں نا کہ جن پر اختلاف بھی ہے، حالانکہ وہ احادیث سے ثابت ہیں، تو ہم صرف اس وجہ سے ان کو مختلف محفلوں میں اس لیے نہیں بیان کرتے کہ لوگ بڑے فتنے میں نہ پڑ جائیں. ٹھیک ہے، جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، تو جب ان کے پاس علم آتا ہے نا کہ نماز میں بلند آواز سے آمین کہنا ہے یا آہستہ یا رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا اور بھی ایسی بے شمار چیزیں ہیں، مسجد میں جوتا پہن کر آپ یعنی مسجد کے علاوہ ویسے آپ جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یعنی تراویح کے بارے میں بھی. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو علم کو بتانے کی حکمت کا نہیں پتہ ہوتا نا، تو وہ ان باتوں کو چھیڑ بیٹھتے ہیں. اور آپ نے کبھی کسی کے منہ سے سنا ہوگا کہ کوئی ریورٹ ہو مسلم یا ویسے نئے نئے جو اسلام کی طرف آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اصل دین کیا ہے، تو وہ نا پھر دین سے ہٹتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اور اس نے پراپر وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے جو نماز کے لیے ضروری ہیں، تو بہت سے بزرگ حضرات اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو وہ آئندہ مسجد ہی نہیں آتا وہ بچہ. تو یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ بعض جائز چیزوں کو بھی ہم نہیں سمجھائیں گے کچھ اوقات میں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جن کے پاس ابھی علم پورا نہیں ہے وہ بڑے فتنے میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے اسرائیل کے واسطے سے نقل کیا، انہوں نے ابو اسحاق سے اسود کے واسطے سے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن زمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھیں، یعنی ان سے کہتی تھی تو ہمیں اب بتاؤ یعنی نا، تو کیا تم سے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا؟ کانت عائشہ تو تسر الیکا کثیرن، تسر یعنی سر ہوتا ہے راز کی باتیں کرتی تھیں آپ سے، کثیرن بہت زیادہ. فما حدثت کا فی الکعبتی، تو آپ سے انہوں نے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا تھا. قلتو، میں نے کہا، قالت لی، انہوں نے مجھ سے کہا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عائشہ تو اے عائشہ، لولا قومی کا حدیث احدہم، اگر تمہاری قوم قریب نہ ہوتی کس سے، اپنے دور یعنی جاہلیت کے، یعنی ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی اور پرانی ہو گئی ہوتی. قال ابن الزبیری بکفر لنقضت الکعبۃ، تو میں کعبہ کو توڑ دیتا، نقدت یعنی توڑ دیتا، الکعبۃ کعبہ کو، فجعلت لہا بابین، اور کر دیتا اس کے لیے دو دروازے، باب یدخل الناس، ایک دروازہ جس سے لوگ داخل ہوتے، و باب یخرجون، اور دوسرا دروازہ جس سے لوگ نکلتے. ففعلہ ابن الزبیر، اور یہ کام بعد میں ابن زبیر نے کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ یہ جو تھا وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو یہی تھا کہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ایک بڑے فتنے میں پڑ جائیں گے کہ دیکھو ایک ایسا رسول ہے، اس نے تو کعبہ کی حیت ہی بدل دی. کیونکہ ہم لوگوں کا وہ جو چیز ہم اپنے بچپن سے جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور جو نسل در نسل چل رہی ہوتی ہے، تو وہ اس سے پھر ہمارے نا ذہن میں بیٹھ گئی ہوتی ہے. اور کوئی اگر اس کو اس کی اصل حیت پر، یعنی جو جس طرح سے آدم علیہ السلام نے اس کو رکھا یا جو، تو وہ اس پر لانا چاہیں تو وہ پھر ماننے کو تیار نہ ہوتے. کیونکہ یہ مشرکین مکہ کا کام تھا کہ انہوں نے کعبہ پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے نا اس کو ایک دروازہ کیا اور یہ سارا کچھ کر دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے پھر بعد میں کیا کیا تھا، انہوں نے پھر اسی وجہ سے کیا تھا کہ اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں کعبہ میں دو دروازے نصب کیے تھے، ایک شرقی ایک غربی. قدیم سے ایک ہی دروازہ تھا شرقی، مگر حجاج ظالم سے سمجھے اس مردود نے عبداللہ بن زبیر کی دشمنی کی وجہ سے کعبہ کو پھر اسی طرح کر دیا جیسے جاہلیت کے زمانے میں تھا. ٹھیک ہے، تو بس وہ یہ ہے کہ لوگ تعصب میں پڑ جاتے ہیں، پھر اس چیز سے نکلتے نہیں ہیں. تو یہاں پر وہ بات بتائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کی وہی بات ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام نہیں کیا، حالانکہ آپ کی خواہش تھی
کہ انہوں نے کہا یا عائشہ تو لولا قومی کا حدیث احدہم، تو میں ضرور یہ کر دیتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 127 ہے حدثنا. اچھا، اس حدیث سے سمجھنے کی بات پتہ ہے کیا ہے، کہ جہاں پر بھی اختلافی مسئلہ سامنے آئے نا تو اس کو وہاں پہ چھوڑ دیں. اگر کبھی آپ کو لگے کہ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کسی دوسرے کو کلوز ٹو حدیث بات کے لایا جا سکتا تو لے آئیں. لیکن اگر آپ کو ایسا لگے کہ نہیں، اس سے کیا ہوگا کہ فتنہ بڑھے گا، اور میں بھی لوگ، یعنی اگر نماز میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے اختلافی مسائل ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک ہی نماز پہ رکھا ہے کہ اللہ اکبر ہوتی ہے تو سب رکوع میں ہی جاتے ہیں، سجدے میں نہیں چلے جاتے. یعنی جو مین اس کے ارکان ہیں نا نماز کے، وہ تو کبھی نہیں بدلے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ہو تو ہم سب کھڑے ہی ہوتے ہیں، چاہے کوئی سمیع اللہ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ باندھ لیتا ہے دوبارہ یا چھوڑ دیتا ہے. سب اپنی اپنی دلیل پر ہیں، سب کے پاس حدیث بھی موجود ہیں. پھر اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو نماز کی بنیادی ڈھانچہ ہے نا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو صرف اپنی منوانے کے لیے کسی سے جھگڑا شروع کر دینا، اتنا کہ وہ دین سے ہی ہٹنا شروع ہو جائے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ حکمت ہمیں سیکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اختلافی مسائل سے بچیں، اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے. ٹھیک ہے. اور بجائے یہ کہ ہم اپنی شخصیت سے یا اپنے گروپ سے جوڑیں. تو کیونکہ جب کوئی اللہ سے جڑ جائے گا نا، تو اللہ نے اس کی زندگی میں علم کی راہیں اللہ کھول دیں گے، تو وہ علم جو آپ اس وقت اس کو دینا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے. پھر اس کے بعد ہے حدیث نمبر 127 حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن معروفی ابن خرابوز عن ابی الطفیلی عن علی بذالک. اور حدیث کا وہ جو ٹاپک جو پیچھے ہم نے پڑھا نا، وہ وہی ہے کہ بابو من خص بالعلم قومن دون قومن کراہیت اللہ یفہموا. وقال علی حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ. کہ بعض علم کی باتیں تو کچھ لوگوں کو بتانا، کچھ لوگوں کو اس خیال سے کہ ان کی سمجھ میں نہ آئیں گی، نہ بتانا. ٹھیک ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں سے دین کی وہی باتیں کہو جو وہ سمجھیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلایا جائے؟ کیونکہ پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھانجے سے یہ باتیں کرتی تھیں، لیکن انہوں نے وہ یہ باتیں سب کے سامنے عام نہیں کیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں حکمت یہی سکھائی جا رہی ہے کہ جیسے آپ ایک تو کلاس لے رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں آپ کچھ باتیں ڈسکس کریں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھار آپ کو کسی بندے سے واسطہ پڑا ہے، اس نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا ہے اور آپ اس کی کیفیت اور اس کی حالت بھی جانتے ہیں، تو اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کریں. اس کو بہت زیادہ علم دینے نہ بیٹھ جائیں، اور یہ سوچتے ہوئے کہ وہ آلریڈی کس فک پر اور کس طرح پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حکمتیں سیکھنا بہت مشکل ہیں، بہت ضروری ہیں، اور مشکل بھی ہیں ظاہر ہے، لیکن ضروری ہیں کہ ان کو کیا جائے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں سے دین کی وہی باتیں کہو جو وہ سمجھیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلایا جائے؟ ٹھیک ہے. یعنی ان کی دین علمی صلاحیت کے مطابق، ان کی عمر کے اور جو ان کے حالات ہیں اس کے مطابق کرنا. اور یہاں پر جو آ رہا ہے بات کہ ہم سے اس قول کو عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے معروف سے، انہوں نے ابو طفیل سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کو نقل کیا ہے. اگلی حدیث ہے 128 حدثنا اسحاق ابن ابراہیم قال حدثنا معاذ ابن حشام قال حدثني ابی عن قتادہ قال حدثنا انس ابن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں وہی جو اوپر ہم نے باب پڑھا نا، اسی کے بارے میں ہے. ومعاذ ردیفہ علی الرحل. ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، ہم کو معاذ بن حشام نے خبر دی، مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب ومعاذ ردیفہ علی الرحل، جب معاذ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواصی میں سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پیچھے تھے ان کے، ردیف ہوتا نا شعر میں. تو اور انہوں نے قالا یا معاذ ابن جبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ابن جبل. قالا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں.
قال یا معاذ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ و سعدیک ثلاثا، انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، 3 دفعہ ایسا فرمایا۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، نہیں ہے کوئی شخص جو کہ سچے دل سے یہ پکارے کہ بے شک کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور یہ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقم من قلبہ، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، الا مگر حرمہ اللہ علی النار، اس کو حرام کر دیا اللہ نے آگ پر۔ قالا، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے جو ہی یہ خوشخبری سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، کیا میں لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار نہ کر دوں تو وہ یعنی یہ بتاؤں نا ان کو، تو وہ اس سے خوش ہو جائیں، یعنی وہ بشارت پکڑیں اس سے۔ قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکلوا، کہ ایسا نہ کرنا، ایسا کرے گا تو پھر وہ اس پر توکل کر لیں گے، یعنی اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مرتے وقت بتایا، تعصمًا، اسیم آتا ہے نا قرآن میں بھی کہ گناہ گار، اس بات کی وجہ سے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں اپنے مرتے وقت، کہ وہ گناہ گار نہ ہوں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی تھی وہ بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، یہ اتنی بڑی خبر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو نہ کرنے بتانے کو کہا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ویسے بھی اس کلمے میں آ رہا ہے صدقم من قلبہ، جو دل کی سچائی کے ساتھ یہ کہہ دے گا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کی تو عملی زندگی بھی بدل جائے گی نا۔ لیکن اگر آپ یہ بات آج کسی عام انسان کو کہہ دیں تو وہ تو پھر عمل اس کا کم ہو جائے گا نا، وہ اسی کلمے پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے گا کہ کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، اور چاہے وہ کلمہ اس کے اندر نہ بھی اترا ہو، یعنی اس نے دل کی سچائی کے ساتھ نہ کہا ہو، لیکن وہ بس اسی پر توکل کر لے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، ہم نے کتاب الایمان بھی پڑھا، وہی بھی کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایمان لے آتے ہیں، پھر علم حاصل کرتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں تو آپ کا ایمان اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اسی کلمے پر تکیہ کر کے بیٹھے رہیں اور کوئی عمل بھی نہیں آپ کر رہے ہیں تو آپ نیچے جائیں گے، کیونکہ ایمان کبھی بھی اسٹیگننٹ نہیں رہتا، ایک جامد حالت پر وہ نہیں رہتا کہ آپ کہیں کہ چونکہ آج میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی ہے تو میں کامیاب ہو گئی، یہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عمل نہیں کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ایمان بڑھتا جائے گا اور علم حاصل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث ہے تو سچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ برحق ہے، لیکن اب کیوں ہم ہر ایک کو کیوں نہیں بتائیں گے کہ وہ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں گے اب تو خیر لوگوں کے سامنے یہ آ ہی چکی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نمازیں بھی نہیں پڑھتے، تو کہتے ہیں چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دی ہے تو آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بات وہی ہے کہ جس نے اس کلمے کو صدقے دل سے پڑھا ہے وہ پھر جانتا ہے کہ اللہ نے کتاب و سنت بھی اتاری ہے، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہ کتاب اللہ و سنت نبی ہی، کہ اگر اس کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 129، حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی قال سمعت انس قال ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، قال الا ابشر الناس قال لا انی اخاف ان یتکلوا، وہی والا مفہوم تھوڑا سا یعنی کہ الفاظ تھوڑے سے چینج ہے، پیچھے والی ہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، یعنی خالص دل سے وہ توحید پر قائم ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بولے یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، مطلب اس کلمے پر بھروسہ کریں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ پھر فرمایا حدثنا محمد ابن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب ابنت ام سلمۃ عن ام سلمۃ قالت
جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق. اب اس میں جو باب ہے اس کا نام ہے الحیاء فی العلم، کہ علم میں شرم کرنا کیسا ہے. وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا لا یتعلم العلم مستحین ولا مستکبر، کہ جو شخص شرم کرے یا مغرور ہو یعنی متکبر ہو اس کو علم نہیں آنے کا. یعنی شرم کرے گا تو سوال نہیں پوچھے گا، کبر میں ہوگا تو پھر بھی وہ سوال نہیں پوچھے گا کہ میرے پاس تو علم ہی بڑا ہے، میں نے کیا دوسرے سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ علم حاصل کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو علم نہیں کبھی آئے گا. وقالت عائشہ، تو اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم النساء، کتنی اچھی عورتیں ہیں، نساء الانصار، انصار کی عورتیں، لم یمنعہن الحیاء، شرم ان کو ان باتوں سے نہیں روکتی، ان یتفقہن فی الدین، کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، فقہ دین کی سمجھیں. یعنی انصار کی عورتوں کی تعریف کی انہوں نے. اور اسی سلسلے میں یہ حدیث آئی ہے کہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نامی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے دیکھیں سوال نہیں کیا، پہلے کہنے لگیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، ان اللہ لا یستحی من الحق، فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، تو کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل لازم ہو جاتا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت پانی دیکھے یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر اس کو معلوم ہو. فغطت ام سلمۃ تعنی وجہہا، تو ام سلمہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپایا. وقالت، اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوا تحتلم المرأۃ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی پانی پڑتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے. قالا، فرمایا نعم، ہاں. تربت یمینک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ ایک دراصل جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بلکہ ناس تو غلط ہی لفظ ہے جیسے اردو میں بولا جاتا ہے، لیکن یہ کہ تو کاموں میں پڑے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. فبما یشبہھا ولدھا، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ غور و فکر کرو تم اس بات پہ کہ عورت کو اگر احتلام نہیں ہوتا تو پھر عورت کے مشابہ بچہ کیسے ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ تھا. اب انہوں نے اس میں کیوں حیرت ظاہر کی، کیونکہ جیسے میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے بھی بہت ساری خواتین کو پتہ ہے کہ ہمیں پانی پڑتا ہے یا احتلام ہوتا ہے، کیونکہ جوانی کا جو سائن ہے وہ عورتوں میں حیض ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الا یہ کہ کسی کو تھوڑا بہت آئے یا، لیکن وہ بھی منی کی طرح ہوتا ہے، مزی کی طرح ہوتا ہے، منی کی طرح نہیں ہوتا. تو اب وہ بھی اس بات پر حیران ہوئی کہ کیا جیسے مردوں کے لیے جوانی کا سائن ہوتا ہے کہ وہ پانی دیکھیں صبح یا ان کو رات پتہ ہو کہ انہیں غسل کی حاجت ہے، تو ایسا کیا عورتوں میں بھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ جس طرح مرد کا پانی ہے نا کہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ سوئے پڑے اس طرح سے ہو اس کے ساتھ اور وہ اٹھے تو وہ اس کو محسوس کرے. یعنی وہ پھر اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ یورین کی طرح پتلا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک جلی کی طرح ہوگا جو جہاں پر ہوا ہے اس کو وہاں پر جم جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اور لیکن اب اس کو چاہے یاد ہو یا نہ ہو کہ رات خواب میں کیا ہوا، لیکن اب اس کو غسل اس پر واجب ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ویسے شک ہے لیکن صبح وہ اٹھی اور اس نے ایسا کوئی داغ نہیں دیکھا تو اٹ مینس کہ وہ پھر اس نے غسل نہیں کرنا. تو یہ اور اس میں پھر یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ سبحان اللہ، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائنسدان نہیں ہے، لیکن انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ جو آج ریسرچز کر کے ہمارے دماغوں میں آتی ہے. نطفۃ امشاج آتا ہے نا کہ ملا جلا نطفہ، تو اور جس کو ہم اب پتہ چلا ہے کہ زائگوٹ کہتے ہیں، تو اس میں مرد اور عورت کا پانی ملتا ہے تو پھر وہ بچے کی پیدائش شروع ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، ہمیں یعنی اس زمانے میں سائنس بھی نہیں تھی کوئی اتری، اور نہ ہی اس طرح ہمیں پتہ تھا کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حقیقی سچے رسول تھے، کیونکہ آپ نے بھی کوئی ایسی سائنس تو سیکھی نہیں تھی، اور نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے کس طرح ہمیں آسانی سے یہ بات سمجھا دی. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو ہم قرآن میں بھی پڑھیں تو نطفہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں مرد کا ہے، لیکن جب ہم سورہ الدہر میں پڑھتے ہیں
تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نطفۃ امشاج ہوتا ہے، یعنی ملے جلے پانی سے پیدا کیا، اور وہ مرد اور عورت کے پانی کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث نمبر 131 ہے، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، اور باب اس میں ہے کہ حصول علم میں شرمانا مناسب نہیں ہے، وہی باب ہے۔ تو ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے مالک نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے لا یسقط ورقها وہی مثل المسلمی، کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ حدثونی ما ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ وہ کیا ہے۔ فقع الناس فی شجر البادیہ، تو لوگوں نے اس کو خیال کرنے لگے، لوگوں کا خیال بادیہ یعنی جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ ووقع فی نفسی انھا النخلۃ، اور میرے دل میں خیال آیا، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ قال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا فاستحییت، تو مجھے شرم آ گئی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنا بها، لوگوں نے اب پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں خود ہی بتا دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ قال عبداللہ فحدثت ابی بما وقع فی نفسی، تو عبداللہ نے بعد میں پھر اپنے باپ سے یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ یہ جو میرے دل میں آیا تھا میں نے ان کو بتایا۔ فقالا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لأن تکون قلتها احب الی من ان یکون لی کذا و کذا، کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو مجھ کو اتنا اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ اب یہاں پر وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے کبھی کوئی سوال جواب پتہ بھی ہو تو پھر وہ شرم کی وجہ سے انہوں نے وہ بات وہاں پر نہیں کی، اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جنگل کا کوئی درخت ہے، اور عبداللہ بن عمر کو سمجھ آ گئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور ہی کا تو درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے، اور اس کی مثال مومن جیسی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی بڑی باتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کھجور کا درخت جو ہے نا وہ زمین سے اتنا کچھ لیتا نہیں ہے، لیکن جتنا وہ عطا کرتا ہے لوگوں کو، سبحان اللہ۔ تو ایک مسلمان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ خیر و بھلائیاں بانٹنے میں بہت تیز ہوتا ہے، لیکن خود نہیں مانگتا اور نہ ہی خود زیادہ لیتا ہے۔ تو اور پھر یہ دیکھیں کہ زمین سے کیسے اونچا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے پتے، تو بالکل ایسے ہی مومن کی بھی مثال ہے کہ کلمت طیبہ ہے جو اس کے دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے اعمال جو ہیں وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اور اس پر پھر پھول پھل لگتے ہیں نیک اعمال کے۔ تو اب عبداللہ بن عمر کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کس درخت کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ اس وقت نہیں بولے، بعد میں اپنے باپ کو انہوں نے کہا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کتنی زیادہ تھی کہ ان کو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے اگر تم اس محفل میں بتا دیتے، اور واقعی یہی ہوتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کی اگر وہ دینی صلاحیت پہ آگے آگے بڑھتے ہیں تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اچھا لگتا کہ اگر تم وہاں پر کر دیتے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات پتہ ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں محفل میں چھوٹی ہوں یا میں کیسے یہ ایکسپلین کروں گی، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی شرم کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جیسے اگلے دن مجھے خاتون کہنے لگیں کہ ان کی کلاس میں ایک جوان بھی نہیں تھی زیادہ، وہ لڑکی آتی تھی، تو کوئی بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ اس نے نا فقہ کا حوالہ دیا، تو وہ کہتی میں وہ بات اس لڑکی کی مجھے کافی سال بیت گئے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے یاد ہے کہ اللہ نے اس کو کیسا غور و فکر دیا ہوا تھا کہ وہ یعنی عالمہ وہ بن رہی تھی وہ لڑکیاں، اور اس کی کلاس میں وہ لڑکی تھی جوان، وہ پہلی دفعہ آئی تھی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو کچھ لوگوں کو واقعی خاص صلاحیت عطا فرماتے ہیں کہ ان کو بات کی فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 132، حدثنا مسدد قال حدثنا عبداللہ ابن داؤد عن الاعمشی عن منذر الثوری عن محمد ابن حنفیہ عن علی قال کنت رجلا مزاعا۔ اب اس میں بھی وہی بات ہے کہ من استحیا فامر غیرہ بالسؤال، کہ اگر کوئی حیا کرے کسی معاملے کو پوچھنے میں تو پھر وہ کسی دوسرے آدمی کے ذریعے سے مسئلہ معلوم کر لے۔ تو یہاں پر علی رضی اللہ عنہ سے روایت آ رہی ہے کہ میں ایک ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، یعنی بہت زیادہ نا خارج ہوتا تھا، جیسے جس کو عورتوں میں ہو تو لیکوریا کہتے ہیں۔ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں. فَسَأَلَهُ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اس بارے میں، یعنی مقداد نے پوچھا. فقالا تو آپ نے فرمایا فیہ الوضوء کہ اس میں وضو ہے، اس میں غسل نہیں کرنا، صرف وضو ہے. اور اس میں جو میں نے ابھی یہاں یہ 132 والی حدیث بھی اس میں ایڈ اس لیے کر دی کہ یہ 131 میں جو آئی ہے نا، سوری 130 میں جو حدیث آئی ہے نا اس سے ذرا ریلیٹڈ تھی. تو کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ طہارت کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، اور طہارت کے بنیادی احکامات کیا ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اور کیونکہ بعض اوقات ہمارے بچے ہی، ہماری بچیاں ہم سے سوال کرتی ہیں تو ہمیں تو یہ بتانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ مزی اور منی میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. تو مزی وہ رطوبت ہے جو شہوت شروع ہونے پر ذکر سے نکل آتی ہے اور اس کے نکلنے سے شہوت تیز ہو جاتی ہے. اور علی رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھنے میں، یعنی یہ خود اس مسئلے کو پوچھنے میں شرم محسوس کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھیں. ٹھیک ہے. تو شرم میں کچھ قباحت نہیں، مسئلہ پوچھنے سے غرض ہے. تو اگر آپ کو کبھی ایسا لگے کہ آپ خود کچھ سوال نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اور پھر ان دونوں احادیث سے جو پہلے 130 گزری ہے اور اس سے ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ اگر تو منی ہے تو پھر وہ اس پر غسل واجب ہوگا، لیکن اگر مزی ہے تو پھر صرف وضو ہوگا. اور دونوں معاملات میں، چاہے مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے. اور جو پیچھے حدیث نمبر 131 پڑھی ہے اس میں پھر ابھی جیسے میں بتا رہی تھی نا کہ کچھ بچوں کو یا ان کو ایک صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے، تو اگر اپنے آپ کے بچوں میں یہ صلاحیت ہے تو ان کو آپ پھر ابھاریں کہ وہ اس میں آگے بڑھیں، بجائے یہ کہ شرم کریں. اور پھر یہ کہ اگر آپ کسی ایسی محفل میں ہوں اور کوئی بچہ آپ سے کوئی دانش مندی کی بات کر دے تو کیا ہوتا ہے، بڑوں کا رد عمل ہوتا ہے کہ وہ شرم محسوس کرتے ہیں اور اس کو کچھ ایسی سنا دیتے ہیں، چپ کرا دیتے ہیں کہ وہ بچہ بیچارہ آئندہ جواب ہی نہیں دیتا. تو اس سے رکنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ 132 تک حدیث پڑھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.